گل مہر کا میر میران سے کیا رشتہ ہے؟ تو اب یہ بریانی پکانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ لو اسٹوری سے ہٹ کر کچھ اور ان کے ہاتھوں کے کلوز اپ شارٹس جس میں جھریاں نمایاں دکھا کر اسٹیبلش کیا گیا ہے دو ڈیفرنٹ کلچر کی فیملی اور اتنی آسانی سے ایکسپٹ کر لیا۔ گاؤں سے بریانی کی ریسیپی منگوائی گئی، آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے، اس کو ہضم کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کچھ ٹیبوز اور رسومات پر سوالات، ماموں کا نوسٹیلجیا، تلخیاں، بار بار تقسیم کا ذکر، وڈیرا شاہی کا ایک الگ خیالی تصور۔ وہ اس کی ٹیچر ہے، بڑی بہن ہے، بھابھی ہے، یا کچھ اور؟ ہیلو ویورز، میں ہوں شجی اور آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل بریانی کی۔ بریانی کے لوازمات ہوتے ہوئے تو میں شروع سے دیکھ رہا ہوں، لیکن اب تھوڑی سی خوشبو آنا شروع ہوئی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی بتایا جائے کہ خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ رمشا اور خوشحال خان کی جوڑی، جسے گرین ٹی وی کے ڈرامہ سیریل دنیا پور سے کافی پذیرائی ملی، اس ڈرامہ سیریل کے لیڈ کپل ہیں۔ خوشحال خان میر میران، جبکہ رمشا نسا مجید انصاری کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ سرود گیلانی کافی عرصے بعد لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ وڈیرا فیملی کی خاتون گل مہر کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پروڈکشن ہاؤس بگ بینگ نے لگتا ہے ایک کے بعد ایک ہٹ ڈرامہ سیریل دینے کا سوچ رکھا ہے۔ ابھی پرورش ختم ہوا تو اس کی جگہ سیم سلاٹ میں بریانی کی دیکھ تیار۔ وہی ڈرامہ سیریل پرورش والا فارمولا، 2-3 بڑے نام، باقی سارے سپورٹنگ اداکار، کوئی فلم کیمرہ نہیں، لیکن انتہائی نفاست سے اور سوچ سمجھ کر لکھی گئی کہانی، کردار، اسکرپٹ اور اس پر ریکوائرمنٹ پروڈکشن۔ ایک باسا زمیندار کا بیٹا جو کہ دنیا بھر کی سہولیات اور بآسانی موروثی سیاست کی بدولت منسٹر بننے کے آپشن ہونے کے باوجود اپنی پہچان بنانے کے لیے شہر کا رخ کرتا ہے، اور دوسری جانب کراچی شہر کے لوور مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک بے باک لڑکی کی جدوجہد۔ سبھی کرداروں کی خوبیاں، خامیاں اور ریئلائزیشن۔ ذائقہ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے بس ہوتا ہے، اب وہ قورمہ بنائے یا کڑھائی، نہاری بنائے یا پائے، مٹن بنائے یا ساگ، پلاؤ بنائے یا بریانی، اور یہ ذائقہ بڑی محنت سے آتا ہے، اور تجربہ اس میں وہ اثر ڈالتا ہے کہ کھانے والا اپنی انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ ایسا ہی کچھ اگر ڈرامہ رائٹنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو جب کچھ رائٹر لکھتے ہیں تو ان کی سٹوری ٹیلنگ کا انداز میں بے پناہ جان ڈال دیتا ہے۔ اس میں نہ صرف تکنیکی مہارت بلکہ ان کی برسوں کی محنت، مشاہدہ اور بے پناہ تجربہ شامل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ظفر معراج صاحب جو کہ اس ڈرامہ سیریل بریانی کے رائٹر ہیں، اس سے پہلے ایک بہت ہی ذائقہ دار کابلی پلاؤ بھی پکا چکے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ڈرامہ سیریل لکھ چکے ہیں جو کہ گرین ٹی وی کی لانچ کے وقت دکھایا گیا، جس کا ذائقہ آج تک سب کی زبان پر موجود ہے۔ جہاں تک ڈرامہ سیریل کابلی پلاؤ کا تعلق ہے تو اس کہانی کے حساب سے اس ڈرامے کا نام کافی لاجیکل تھا، لیکن جب ایک دفعہ کابلی پلاؤ بن گیا اور لوگوں نے اس کی بہت تعریفیں بھی کی تو اب یہ بریانی پکانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا کابلی پلاؤ کی بے پناہ مقبولیت کی بدولت ہی اس ڈرامے کا نام بریانی رکھنے کا کہا گیا؟ کیا ظفر معراج صاحب جو کہ اتنے بڑے اور سینئر ڈرامہ رائٹر ہیں، وہ بس کسی کے کہنے پر کہ اس کا نام بریانی رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ بڑا کلک کرے گا تو وہ بس راضی ہو گئے؟ یقیناً ڈرامہ سیریل بریانی کے لانچ ہونے سے پہلے اس کے ٹیزر اور پروموشن دیکھنے کے بعد لوگوں کو اس کا نام عجیب سا لگا ہوگا، اور شروع کے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد ویور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے کہ اس کا نام بریانی کیوں رکھا۔ ڈرامے کی پہلی ایپیسوڈ میں نسا یعنی رمشا کی امی اس کے لیے اس کی پسندیدہ حاجی کی بریانی لے کر آتی ہیں، تو اسے دیکھ کر لگا کہ شاید نسا کو بریانی پسند ہے، اسی لیے اس ڈرامے کا نام بریانی رکھا ہے۔ مگر وہ بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر میر میران یعنی خوشحال خان کو بریانی کھاتے ہوئے دکھایا گیا تو سوچا شاید میر میران کو بریانی پسند ہے، اس لیے اس کا نام بریانی رکھا گیا، اور بالآخر نسا کو یونیورسٹی سے ایک بزنس اسٹیبلش کرنے کا اسائنمنٹ ملا اور میر میران نے اسے فوڈ بزنس کرنے کا مشورہ دیا۔ گاؤں سے بریانی کی ریسیپی منگوائی گئی، جبکہ بریانی تو نسا اور اس کی امی بھی بہترین بنا سکتی ہوں گی کیونکہ ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ کراچی میں کوئی تقریب ہو یا کسی دعوت کا اہتمام کیا جائے تو اس میں بریانی ضرور پیش کی جاتی ہے، لیکن ڈرامے میں جنت بی بی جن کا تعلق بھی کسی گاؤں سے، انہی کے ہاتھوں سے بریانی بنوا کر بریانی کا بزنس کرتے ہی کیوں دکھایا گیا؟ چلے بریانی تیار ہو گئی، لیکن یہ چنا بریانی ہے کہ آلو بریانی، چکن بریانی ہے کہ بیف بریانی، تہہ والی بریانی ہے یا بمبئی بریانی، حیدرآبادی بریانی ہے یا سندھی بریانی؟ بس ایسے ہی کچھ سوال میرے ذہن میں آئے تھے تو سوچا آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ ڈرامہ سیریل بریانی اسٹارٹنگ تھوڑی سلو لیکن پھر بھی لوگوں میں کافی انٹرسٹ ڈیولپ کر چکی ہے۔ خوشحال خان اور رمشا کو ان کے کرداروں میں بھی کافی پسند کیا جا رہا ہے، لیکن ڈرامے کے نام کے علاوہ بھی بہت سے سوالات ہیں، جیسے کہ ایک بااثر وڈیرا فیملی جو کہ اس یونیورسٹی کے اتنے بڑے ڈونر بھی ہیں، انہوں نے اپنی فیملی کے کتنے اہم ممبر میر میران کے ٹیوٹر کے لیے
एक स्टूडेंट लड़की का इंतखाब क्यों किया? वो चाहते तो यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर से इस काम का भी कह सकते थे। भाई पैसा तो कोई मसला था ही नहीं ना। और शमसी साहब एक स्टूडेंट लड़की को धमकाकर मजबूर कर रहे हैं कि इसको पढ़ाओ। फिर निशा की कॉलेज फ्रेंड और गुलमहर मीर और निशा को जबरदस्ती मोहब्बत करने पर मजबूर कर रहे हैं। चलो निशा ने यूनिवर्सिटी में हेल्प कर दी, लेकिन वो घर पर भी ट्यूशन लेने पहुंच गए। फिर मीर निशा को पहली मर्तबा रक्शे में घर छोड़ने गया और इतना क्लोज हो गया। दो डिफरेंट कल्चर की फैमिली और इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। बस जबरदस्ती मोहब्बत करवा दी गई। राशिद भाई का किरदार भी काफी दिलचस्प है। कराची की हर फैमिली में आपको एक ऐसे राशिद भाई मिलेंगे जिनकी अपनी कजन जो सारी जिंदगी उन्हें भाई कहती है, उनसे अचानक शादी हो जाती है, या फिर वो सारी जिंदगी अपनी कजन से इसी तरह बेवकूफ बनते रहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल होते रहते हैं और एक दिन अपनी कजन के बच्चों के मामू बन जाते हैं। लेकिन होते बहुत अच्छे हैं, अपनी कजन को कभी मुश्किल में नहीं देख सकते। डायरेक्शन अच्छी है, लेकिन इसमें मजीद भी काम किया जा सकता था। अभी तक सीधे सीधे मास्टर क्लोज शॉट्स और इंसर्ट्स, एडिटिंग और पोस्ट में भी कुछ मसले नजर आ रहे हैं। कुछ डायलॉग काफी गैर जरूरी नजर आ रहे हैं, जैसे कि रॉकेट भाई का बच्चों का डंडा चढ़ाने की बात, ये नहीं भी बोलते तो कोई मसला नहीं था। ठीक है रॉकेट भाई गंदे आदमी है, लेकिन ड्रामा तो फैमिली ने देखना है ना घर में। चले सोशल मीडिया पर इस डायलॉग के साथ आप एडिट करके डाल देते तो कोई मसला नहीं था। एक दो जगह गुलमेहर भी अचानक अपने किरदार से हटकर डायलॉग बोलती है, तुमसे ना हो पाएगा। आप क्या समझते हैं? बिरयानी एक सिंपल लव स्टोरी है? मेरे ख्याल में ये एक अमीर लड़के और गरीब लड़की की लव स्टोरी से हटकर कुछ और है। ये लव स्टोरी और ये क्यूट किरदार तो सिर्फ इस कहानी के हैंडलर्स हैं, आपको इस कहानी से बांध कर रखने के लिए। अभी सब कुछ बहुत गुडी गुडी नजर आ रहा है, लेकिन जब गांव में गुलमेहर के किरदार को देखें तो इसमें बहुत सी कहानियां छुपी हुई हैं। गुलमेहर का मीर वीरान से क्या रिश्ता है? वो इसकी टीचर है, बड़ी बहन है, भाभी है, या कुछ और? वैसे राइटर और डायरेक्टर ने चुपके से कुछ इशारे दिए हैं, जैसे गुलमेहर मीर की अम्मा को अम्मा साई और बाबा को बाबा साई कहती है, तो वो बहन भी हो सकती है। लेकिन अगर आप गौर करें तो एक सीन में मीर और गुलमेहर रात के वक्त बेडरूम में फर्श पे बैठे हैं, उनके सामने बेड का सीन भी दिखाया गया है और वो दोनों आपस में ये कहते हैं चले अब सोना चाहिए। मेरे ख्याल में राइटर और डायरेक्टर ने बहुत तरीके से आपको इनके रिश्ते के बारे में समझा दिया है। पर्दे के पीछे अभी बहुत कुछ है जो कि सामने आना बाकी है। बिरयानी की प्लेट को सिंबलाइज करके बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि ड्रामे की शक्ल में पेश की जा सकती हैं, जिसकी कुछ झलक मामू के किरदार के जरिए तकसीम की बात और तल्ख यादें हैं। निशा की माँ का तकसीम की बात खत्म करके आगे बढ़ने का मशवरा, कल्चरल हम आहंगी, मनफी रुझानात का खात्मा, विमेन एम्पावरमेंट की बात, कुछ टेबूज और रसूमात पर सवालात, बिरयानी की ऑनरशिप का मसला वगैरह वगैरह। जहां तक मुझे दिख रहा है काफी अरसे बाद एक ऐसा ड्रामा जो बहुत से लोगों की थिंकिंग अप्रोच पर सवाल उठाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मेरे अंदाजे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये ड्रामा पूरा है। बिरयानी अभी दम पर है, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगी तो सब इसे मजे ले लेकर खाना भी चाहेंगे। लेकिन ये इतनी आसानी से खाई नहीं जाएगी क्योंकि इसमें मिर्चें बहुत हैं। लेकिन जब मिर्चें ज्यादा खाएंगे तो लगेंगी भी, आंखों से आंसू भी आएंगे। इसको हजम करना भी इतना आसान नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अलग ड्रामों, अलग कहानियों, अलग किरदारों और अलग एंटरटेनमेंट के बारे में जानने के लिए देखते रहें अलग टीवी।